نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آج کے اس بیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر حدیث قرطاس کو لے کر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر روافض کا، عبداللہ بن سبا کی ذریت کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے روز ظہر سے پہلے حکم دیا کہ میرے پاس کاغذ قلم لا تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر اور وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ قلم لانے سے منع کر دیا اور جو تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے وہ نہ لکھوائی جا سکی، اور وہ تحریر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے متعلق تھی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت بلا فصل سے محروم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی۔ یہ حضرت عمر کی ذات گرامی پر اعتراض ہے روافض کی جانب سے۔ اس کا جواب ذکر کرنے سے پہلے حدیث قرطاس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف جلد ثانی باب مرض النبی و وفاتہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور جمعرات کا دن کیسا ہے؟ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی اکتب لکم کتاب لن تضلوا بعدہ ابدا، میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں ایک تحریر اور ایک وصیت لکھوا دوں، اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد والی روایت میں الفاظ ہیں حلم اکتب لکم کتابا لا تضلون بعدہ، میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک وصیت اور خط لکھوا دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فتنازعوا، صحابہ کرام میں تنازع ہوا، رائے تقسیم ہو گئی، اختلاف رائے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ کاغذ قلم مہیا کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر لکھوا دیں۔ بعض کی رائے یہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں
تکلیف میں شدت آ چکی ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، فقال بعض میں یہ بات کہی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب، کہ تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے، آپ کا مرض شدت اختیار کر چکا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے لکھوانے کی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب بخاری شریف کی روایت میں تو یہ صراحت نہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کس نے کہا، مگر مسلم شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی جو ان کی رائے سے متفق تھی۔ جو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے برعکس رائے رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ کاغذ قلم مہیا کر دیا جائے، آپ جو لکھوانا چاہتے ہیں لکھوا دیں، انہوں نے کہا احجر استفہیمو، احجر استفہیمو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بے معنی بات کہی ہے، آپ کی بات کو سمجھو، احجر استفہیمو۔ اس جملہ کو لے کر بھی روافض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی رائے سے اتفاق کرنے والے صحابہ کرام پر بڑی طعن و تشنیع کی، جبکہ اس جملے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس جملے کی وضاحت میں جانا بھی ضروری ہے۔ حدیث کے شارحین اس جملے کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں ذکر کیا، فرماتے ہیں احجر، اس میں حمزہ استفہام کا ہے اور حجر ماضی کا صیغہ ہے جو حجر سے بنا ہے۔ حجر کسے کہتے ہیں؟ حجر اس بے ربط اور بے جوڑ کلام کو کہتے ہیں جسے مریض مرض کی شدت کے عالم میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے برعکس جن صحابہ کرام کی رائے تھی جو یہ چاہتے تھے کہ لکھوا لیا جائے، یہ جملہ انہوں نے کہا احجر استفہموہ، کہ آپ نے کوئی بے معنی بات کہہ دی، آپ کی بات سمجھو اور لکھوا، مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے، احجر استفہموہ، حجر یہ بنا ہے، حجر یہ بنا ہے حجر سے۔ حجر کہتے ہیں جدائی اور فراق کو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو رہے ہیں؟ پہلی صورت میں حمزہ استفہام انکاری کا ہے، معنی یہ ہے کہ آپ نے کوئی بے معنی بات کہہ دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، جب ایسا ہرگز نہیں تو پھر لکھوا کیوں نہیں لیتے؟ اور دوسری صورت میں حجر حجر سے ماخوذ ہے جس کا معنی جدائی، کیا رسول اللہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں؟ یہ واقعہ قرطاس ہے جو حدیث قرطاس میں ہے۔ اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی طعن و تشنیع کی گئی کہ انہوں نے کاغذ قلم لا کر نہیں دیا، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، خلاف ورزی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جو خلافت کی وصیت لکھنا چاہتے تھے وہ نہ لکھ سکے، اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اس حدیث قرطاس کو لے کر اس کی مختصر وضاحت اور خلاصہ کے بعد ہم اعتراض کے جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کیا اس حدیث کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض بنتا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے ہرگز نہیں بنتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، حدیث قرطاس جس کتاب میں بھی کوئی بھی پڑھ لے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے
کہ حدیث کرتاس میں کاغذ قلم لانے کا حکم متعین طور پر حضرت عمر کو نہیں تھا، اور وہاں اکیلے حضرت عمر بھی نہیں تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے جمع کے صیغے ہیں ایتونی، ہلمو، اکتب لکم، ایک روایت میں ہے لن تزلوا بعدہ ابدا، دوسری میں ہے لا تزلون بعدہ، سب جمع کے صیغے ہیں، جمع مذکر مخاطب کے۔ تو متعین طور پر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا تھا، وہاں جتنے افراد تھے اس کی نسبت سب کی طرف ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ قلم لا کر نہیں دیا تو باقیوں میں سے کس نے لا کر دیا اس کا نام بتایا جائے۔ جب سب کا عمل ایک ہی ہے تو اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان و تشنیع ہے۔ یہ سوائے بغض عمر کے کچھ نہیں ہے، سوائے بغض عمر کے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک دوسرا جواب بھی ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ حکم دو قسم کا ہوتا تھا۔ نمبر ایک لازمی، اسے ایجابی بھی کہتے ہیں، نمبر دو اختیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو حکم دیے وہ حکم دو قسم کے ہیں، نمبر ایک لازمی، نمبر دو اختیار۔ لازمی میں نہ مشورے کی گنجائش ہے کہ کوئی مشورہ دے، اور نہ ہی عمل میں تاخیر کی گنجائش ہے، اور جو اختیاری ہوتا تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی، اگر ضروری معلوم ہوتا تو حضرت عمر مشورہ دے دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے مشورہ کو قبول بھی کر لیتے تھے اور اپنا حکم بدل لیتے تھے۔ اسلامی شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ مسلم شریف میں روایت آتی ہے اور صاحب مشکات نے اسے مشکات شریف جلد اول میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دیر تک واپس نہیں پلٹے تو صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ آپ آئے نہیں، اتنی دیر آپ لگاتے نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ صحابہ کرام تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جا کے ملے، پریشانی کا ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری گفتگو کے بعد حضرت ابو ہریرہ جب جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو یقین کے ساتھ کلمہ توحید پڑھے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اللہ کی الوہیت کی شہادت دے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں باہر جا کے لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں؟ حضور نے فرمایا جاؤ سناؤ، حکم دے دیا کہ بشارت سناؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے، صحابہ کو مل نہیں رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو ملے، اس بات کے یقینی ہونے کے لیے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور سے مل کر آئے اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ حضور کی بتائی ہوئی ہے، آپ نے نشانی کے طور پر اپنا جوتا مبارک عنایت فرما دی کہ جاؤ بازار میں چلے جاؤ یہ نشانی لے کر اور لوگوں کو بشارت سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں آئے بشارت سنانے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہتے ہوئے ابو ہریرہ کو سنا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا
یقین کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو انہوں نے مکہ مارا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے دوڑے سیدھے پھر حضور کی خدمت میں کہ جا کے آپ کی شکایت کرو۔ پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں جا پہنچے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی، حضرت عمر بھی تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا عمر ما حملک علی ما فعلت، جو تو نے کیا ہے وہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو نے کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل سنی۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے کیا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بات لوگوں کو بتائی گئی تو ان کے اعمال میں کمزوری آ جائے گی، وہ اسی پہ تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کی عملی زندگی کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے میں نے اس کو منع کیا، اور جو معاملہ کیا وہ اس وجہ سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا گیا۔ تو حکم لازمی نہیں تھا، ایجابی نہیں تھا، بلکہ اختیاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرما کر حکم بدل دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسبنا کتاب اللہ جو کہا وہ اسی وجہ سے کہا کہ حضرت عمر سمجھتے تھے اور ان کے جو 7 صحابہ کرام ان کی رائے سے متفق تھے، انہوں نے اس بات کو سمجھا اور حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول نے اس مشورہ کو بھی قبول کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے بعد میں جتنے دن حیات رہے دوبارہ نہ یہ بات کہی اور نہ کوئی چیز لکھوا کر دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ وہ قرآن کے اترنے سے پہلے وہی بول دیا کرتے تھے جو اترا کرتا تھا۔ دنیا نے حضرت عمر کو سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں مبتلا ہو گئے اور یہودیت کا حق نمک ادا کرنے لگے، اور جسے اسلام کی عزت و شوکت کے طور پر مانگا گیا تھا اس کی بے اکرامی پہ اتر آئی۔ تو عرض میں نے یہ کیا دوسرے جواب کے طور پر کہ حضور کا یہ حکم اختیاری تھا، اور اختیاری حکم میں حضرت عمر کی عادت مبارکہ تھی، وہ مشورہ دے دیتے تھے اور رسول ان کے مشورے کو قبول کر کے حکم بھی بدل دیتے تھے۔ اس کی متعدد مثالوں میں سے ایک مثال مسلم شریف سے میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ اگلی بات سر، اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جب حکم وجوبی نہیں تھا، اختیاری تھا، تو پھر دیا کیا؟ آپ نے یہ حکم دیا کیا؟ جب لکھنا نہیں تھا تو پھر کاغذ قلم منگوایا کیا؟ لکھنا نہیں تھا تو منگوایا کیا؟ اس کا جواب سمجھیے۔ محقق علماء فرماتے ہیں رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، چند دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی۔ آپ جانے سے پہلے اپنے صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، یہ اختبار اور امتحان کے طور پہ کیا۔ امتحان کس چیز کا؟ کہ 23 سال میں نے ان کو تعلیم و تربیت دی ہے، نفوس کا تزکیہ کیا ہے، ان کے دل و دماغ پر، قلوب و اذہان پر محنت کی ہے۔ اب میں اس کا ثمر کو دیکھوں، کیا انہیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یا یہ اب بھی تردد اور شک میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث امت ہے، مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے، قد کان یکون قبلکم فی الامم محدثون فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے،
اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے، یہ محدثین میں سے۔ امام مسلم فرماتے ہیں قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہم، ابن وہب کہتے ہیں محدث کی تفسیر ملہم ہے، سچا صاحب الہام، جس پہ اللہ حقیقت کھول دے، اس کے اور حقیقت کے درمیان جتنے پردے ہیں اللہ ان سب کو ہٹا دے۔ یہی وجہ ہے قرآن ازلی ابدی ہے۔ قرآن حضرت عمر کی رائے پہ نہیں اترتا تھا، رائے تو بعد میں آتی تھی، قرآن ازل سے ہے۔ حضرت عمر کی شان محدثیت یہ تھی کہ وہ اترنے سے پہلے جس نے اترنا تھا اسے جان جاتے تھے، اس کا الہام اللہ اسے فرما دیتے تھے، تو وہی اترتا تھا جو اترنے سے پہلے عمر کی زبان سے نکلتا تھا۔ محدث بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاپ لیا کہ یہ امتحان ہے کہ قرآن اتر چکا ہے، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کے بارے میں تبیان لکل شیء کہہ دیا گیا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہہ دیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں آؤ تم ایک تحریر لکھ دوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس سب کچھ کے بعد آپ کا یہ فرمانا ہمیں جانچنے کے لیے ہے کہ اس پہ یقین کرتے ہیں یا تردد میں پڑھ کے اس کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھی اور انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور آپ نے تحریر کے ارادے کو ترک کر دیا اور دوبارہ آپ نے یہ بات نہیں کی۔ 4 دن تک حیات رہے، لکھوا کر بھی نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے حضور کی حالت پر ترس کھا کر اور اجتہاد سے یہ بات کہی۔ یہ حضرت عمر کی فقاہت دین، بصیرت اور دقت نظر کی دلیل ہے، ان کی دقت نظر کی دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ امتحان لینا چاہتے تھے، لکھوانا نہیں چاہتے تھے، اور دلیل اس کی یہ ہے اگر لکھوانا چاہتے تو یہ بات کس دن کی ہے؟ وفات سے 4 دن پہلے، جمعرات کے دن کی، ظہر سے پہلے کی۔ اور جب حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا گیا، حسبنا کتاب اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد خطبہ دیا، وصیتیں کی، 4 دن تک حیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہ کرنا اور اسے عملی جامہ نہ پہنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امتحان ہی تھا، آپ حقیقتاً لکھوانا نہیں چاہتے تھے، وگرنہ آپ لکھوانا چاہتے تو لکھوا دیتے، لکھوانا چاہتے تو لکھوا دیتے۔ اب ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ اس بحث میں لوگ چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کی، ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، اگر کاغذ قلم لا دیا جاتا رسول اللہ کیا لکھواتے؟ اگر لا کے دے دیا جاتا رسول اللہ کیا لکھواتے؟ روافض کا کہنا یہ ہے کہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا فصل خلافت لکھوانا چاہتے تھے، وہ آپ لکھوا دیتے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ ایسا ہے جو بلا دلیل ہے۔ اور یہ روافض ہی نہیں کہتے، دوسرے بہت سارے طبقات ہیں، گروہ ہیں، وہ اسے اپنی اپنی جانب کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمارا نظریہ ہے رسول اللہ وہ لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ ہر ایک نے کہا۔ عجیب بات یہ ہے جو متشابہ ہے اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یقینی ہے اس پہ ایمان نہیں لاتے۔
امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر لا دیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی خلافت لکھواتے، ان کی خلافت کی وصیت لکھواتے، اور اس کی تائید مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو حکم دیا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی حتی اکتب کتاب، عائشہ میرے پاس اپنے باپ ابو بکر کو بلائیے، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلائیے تاکہ میں ایک تحریر، کیوں؟ اللہ کے نبی نے وجہ بھی بتائی، انی اخاف ان یتمنی متمنی ویقول قائل انا اولا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا میرے بعد تمنا نہ کرے، مجھے ڈر ہے، اور کوئی یہ نہ کہے میں زیادہ حقدار خلافت کا، میں زیادہ حقدار، اس لیے ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، میرے پاس اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلائیے تاکہ میں انہیں تحریر وصیت نامہ لکھوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، چلو رہنے دو۔ حضرت ابو بکر کا حضور کے بعد خلیفہ بننا اتنا یقینی تھا، آپ نے پھر لکھنے کے بجائے فرمایا رہنے دو، ابو بکر کے علاوہ کسی پر نہ اللہ راضی ہوں گے نہ اہل ایمان قبول کریں گے۔ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں نہیں لکھا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں پوری بتا دی، وضاحت کر دی، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ کا تقرر اہل ایمان کے مشورے سے ہوتا ہے، شورا کرتی ہے، خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نشانیاں بتائی گئی، لیکن صحابہ کرام کے ذریعے یہ کام تکمیل تک پہنچایا گیا تاکہ اصول کے مطابق ہر کام اپنے انجام کو پہنچے۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، ایک بات میں عرض کروں گا، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ کرتاس وفات سے 4 دن پہلے بروز جمعرات ظہر کی نماز سے پہلے کا ہے۔ آپ کی صحت میں افاقہ بھی ہوا، اس کے بعد جمعرات کو ظہر کی نماز بھی پڑھائی، آپ نے خطبہ بھی دیا، اور پھر جمعرات کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز حضرت ابو بکر سے پڑھوائی۔ ترمذی کی روایت ہے آپ نے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اگر تحریر اور وصیت حضرت علی کی خلافت کی تھی جمعرات کے دن ظہر سے پہلے، تو جمعرات کے دن ہی عشاء کا امام حضرت ابو بکر کو کیوں بنائے، اور مرض الوفات میں مصلی امامت حضرت ابو بکر کے سپرد کیوں کیا؟ جمعرات کی عشاء سے لے کر سوموار کی فجر تک 17 نمازیں بنتی ہیں جو حضور کے حیات ہوتے ہوئے مصلی رسول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور حضرت علی سمیت سب صحابہ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، نہ کسی نے مطالبہ کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا ذکر کیا۔ تو اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، لکھوانا چاہتے تھے، تو اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے کہ جمعرات کے دن ظہر سے پہلے واقعہ کرتاس پیش آئے، اور اسی جمعرات کو عشاء کی نماز کی امامت حضور ابو بکر کو دے دے، اور وفات تک حضرت ابو بکر مصلی رسول پہ نمازیں پڑھاتے رہے، اور لوگ اب بھی یہ کہیں جی حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو یہ بات کس طرح ان کی علم اور دانش قبول کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی یہ دونوں روایات جو بخاری جلد ثانی
باب مرض النبی و وفاتہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے۔ الفاظ روایت کے یہ ہیں، روایت میں الفاظ یہ ہیں جن صحابہ کرام کی رائے یہ تھی لکھوا لینا چاہیے۔ حضرت عمر اور ان کی رائے سے اتفاق کرنے والوں کے برعکس رائے یہ تھی لکھوا لینا چاہیے۔ وہ حضور کی خدمت میں گئے اور انہوں نے جا کر یہ عرض کیا، اللہ کے رسول ہم لے آئے کاغذ قلم تاکہ آپ جو تحریر اور وصیت لکھنے کا فرما رہے تھے وہ لکھوا دیں۔ تو حضور کا جواب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا دعونی، مجھے چھوڑ دو، دعونی، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، میں اس حال میں بہتر ہوں اس حال سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ لکھنے کی بات جب بعض صحابہ نے کی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میں اس حال میں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف اب تم مجھے متوجہ کر رہے ہو۔ اس جملے کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو حدیث کے شارحین نے یہ لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کے جمال اور جلال کے مشاہدہ میں مشغول تھے، رب کے جلال و جمال کے مشاہدہ میں مشغول تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ نے عرض کیا ہم لا دیں تاکہ آپ لکھ دیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میں اس حالت میں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ اور عمدۃ القاری نے اس کا دوسرا مطلب یہ ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، یہ جو میں نے تحریر کا ارادہ ترک کیا ہے یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے جو تحریر کرنے والی ہے اور تم مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تحریر کو تحریر لکھنے سے بہتر حالت قرار دیا۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ایک تو لازمی نہیں تھا، اختیاری تھا۔ نمبر دو، اختیاری تھا، آپ لکھوانا نہیں چاہتے تھے، فقط صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ قرآن کے اتر جانے کے بعد، دین کی تکمیل کا اعلان ہو جانے کے بعد انہیں یہ یقین ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ ہمارا قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یا یہ اب بھی کسی تردد اور شک میں ہے۔ تو جب آپ نے کہا نا کہ ایک تحریر لکھ دو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو حضرت عمر دقت نظر فوراً اس طرف گئی کہ قرآن جب آ گیا، تکمیل دین کا اعلان ہو گیا اور حضور نے اپنے قول اور فعل سے، تقریر سے قرآن کا بیان کر دیا، تو اب کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ بات انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہہ دی، اور اللہ کے رسول جو امتحان چاہتے تھے اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ اب ایک جواب تتمے کے طور پہ اور ذکر کروں گا، وہ بھی سمجھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً کچھ لکھوانا چاہتے، کوئی وصیت تحریر کروانا چاہتے، تو کوئی بھی کاغذ قلم لا کے نہ دیتا، آپ کر کے دنیا سے جاتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا، شرطیں لکھی گئی، تو آپ نے اس کی تحریر کے بعد لکھا ان شرطوں پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا، ما قاضى محمد الرسول، ان شرطوں پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ جب سرداران قریش نے محمد الرسول اللہ دیکھا تو اکڑ گئے، کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے تو پھر حدیبیہ میں کیوں روکتے، مکے میں جانے دیتے؟ پھر آپ کو روکنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ رسول اللہ مٹائیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا مٹا کے ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میری محبت گوارا نہیں کرتی، میری محبت گوارا نہیں کرتی، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے
جو کیک پہ حضور کا نام لکھتے ہیں اور یہود و نصارہ کے طرز پہ چھریاں پکڑ کے اسے کاٹ کے جشن مناتے ہیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ کاٹنے سے منع کر دیا اور آج محمد کاٹا جاتا ہے، چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ اور یہ اہل اسلام کا طرز نہیں ہے، یہ نصارہ کا طرز مسرت ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، اللہ کے رسول محبت کا وعدہ نہیں کرتے۔ اب رسول چونکہ چاہتے تھے، کہا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، علی مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوں۔ بتایا، حضور نے خود مٹایا اور ابن عبداللہ لکھ دیا، چونکہ یہ کام آپ نے کرنا تھا، اس لیے حضرت علی نے نہیں کیا، حضور نے خود کر دیا۔ وہاں تحریر اگر لکھوانا تھی تو 4 دن بعد میں حیات رہے تو اس وقت نہ سے ہی کسی اور وقت لکھوا دیتے، کیونکہ وہاں آپ نے رسول اللہ سے ابن عبداللہ کرنا تھا، حضرت علی نے نہیں کیا، آپ کر کے رہے۔ یہاں بھی اگر کرنا ہوتا تو آپ کروا دیتے، حضرت علی سے ہی کروا دیتے، لیکن آپ کا نہ کروانا، خاموش ہو جانا، اور پھر بعض صحابہ نے جب آ کے عرض کیا ہم لے آتے ہیں، فَذَهَبُوا وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ، تو آپ نے فرمایا دعونی دعونی، مجھے چھوڑ دو، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، یہ ترک تحریر والی حالت تحریر والی حالت سے بہتر ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، جو حضرت عمر کے بغض میں مبتلا ہو کر کاغذ قلم دوات کو لے کر واقعہ کرتاس یا حدیث کرتاس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، میں کہنا چاہوں گا حدیبیہ کے موقع پر متعین طور پر حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ مٹا دو، متعین طور پر ایک بندے کو کہا تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے یہ عرض کیا حضور محبت کا وعدہ نہیں کرتی، نہیں مٹایا، تو کیا ہم اسے حضور کی نافرمانی پہ معمول کریں گے کہ انہوں نے نافرمانی کی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے محبت کے تقاضے پورے کی۔ حضرت علی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم اسے محبت کے تقاضے پورے کرنے سے تعبیر کریں گے۔ حضرت علی کی جانب سے ان کا یہ فرمانا، یہ نافرمانی اور حکم کی خلاف ورزی قرار نہیں پائے، متعین تھے، ایک تھے، انہیں کہا گیا، انہوں نے نہیں کیا، حضور نے کرنا تھا کر دیا۔ اور اب آئیے حدیث کرتاس کی طرف، وہاں متعین طور پہ حضرت عمر کو نہیں کہا گیا کہ تو لا، وہاں جتنے تھے اس حکم کی نسبت سب کی طرف تھی، لیکن چونکہ زیادہ بغض یہودیوں کو حضرت عمر سے ہے، چھکے جو انہوں نے چھڑائے، اس لیے انہوں نے سارا ملبہ حضرت عمر پہ ڈالا، حضرت عمر کا کہیں بھی نام نہیں، جمع کسی لیے۔ اور پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ چاہتے تھے، پھر جب صحابہ نے آ کے بعض صحابہ نے پیشکش کی تو آپ کبھی یہ نہ فرماتے دعونی فالذی انا خیر مما تدعوننی الیہ، وہاں آپ نے کرنا تھا، علی نے نہ بھی کیا تو حضور نے کر دیا۔ یہاں کرنا ہوتا، اگر حضرت عمر اور ان کے رائے سے اتفاق کرنے والے صحابہ نے حسبنا کتاب اللہ کہا تو دوسروں کی پیشکش پہ حضور منگوا کے تحریر اور وصیت لکھوا دیتے، آپ نے نہیں لکھوائی تو یہ بات واضح ہو گئی، فقط امتحان آپ لینا چاہتے تھے، اور حضرت عمر اس امتحان میں 100% کامیاب ہو۔ اس لیے واقعہ کرتاس اور حدیث کرتاس کو لے کر، جسے ہمارے آج کے معاشرہ میں کاغذ قلم دوات کا واقعہ کہا جاتا ہے، اسے لے کر اگر حضرت عمر پہ کوئی طعن اور تنقید کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، وہ بغض عمر کے مرض میں مبتلا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں عزت اسلام کے لیے مانگا گیا، سب صحابہ رسول اللہ کے مرید ہے، حضرت عمر رسول اللہ کی مراد ہے، اور حضرت عمر وہ ہیں جن کے موافقات قرآن کریم میں 20 کی تعداد میں موجود ہے، کسی نے 25 لکھا، کسی نے 27 لکھا، درجنوں کی تعداد میں ہے،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حسبنا کتاب اللہ کی وجہ سے جو تان و تشریح کی جا رہی ہے، اصل میں بات یہ ہے جو قرآن کو محرف مانتے ہیں، جو قرآن کو مبدل مانتے ہیں، نہ جانے اس قرآن کی حجیت کس طرح مجروح کرتے ہیں، بھلا انہیں حضرت عمر کا اس کے بارے میں حسبنا کتاب اللہ کہنا کیسے ہضم ہو سکتا تھا؟ جو قرآن کو تعریف شدہ مانتے ہیں، تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں حضرت عمر کا حسبنا کتاب اللہ کہنا ہضم نہیں ہوا۔ تو یہ مرض ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان و تشنیع کا بازار گرم ہوا۔ حقیقت یہ ہے اس اعتراض کو اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعامل کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، صرف سادہ لوگ عوام کو صحابہ سے متنفر کرنے کے لیے، صحابہ کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے، ان کے دلوں میں یہودیت جمانے کے لیے اور صحابہ کا بغض پیدا کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔